بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، احناف میڈیا سروس کے اسٹوڈیو میں آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ملک اور بیرون ملک انتہائی مقبول شخصیت، متکلم اسلام، سفیر احناف حضرت مولانا محمد الیاس محمد دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں۔ چند ہی لمحوں کے بعد آپ ان کا تفصیلی بیان سماعت فرمائیں گے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ آج کے اس بیان کا پس منظر غیر مقلدین نام نہاد مسلک اہل حدیث کے ایک جاہل خطیب توصیف الرحمان، جس نے مولانا محمد طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نام لے کر ان کے خلاف بد زبانی کی ہے، اور در حقیقت مولانا طارق جمیل صاحب کی آڑ لے کر اس نے تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس توصیف الرحمان کی اس تقریر کا جواب دینے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مولانا محمد الیاس محمد دامت برکاتہم کو دعوت دی ہے۔ آج انشاءاللہ وہ توصیف الرحمان کے اعتراضات کا جواب دیں گے اور اس کے مطالبوں کو پورا کریں گے۔ میں اتنی بات عرض کرتا چلوں کہ توصیف الرحمان، طالب الرحمان اور ڈاکٹر شفیق الرحمان، یہ تینوں حضرات دراصل شیعہ مسلک کے زیدی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں کہ اشتہارات میں واضح لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ زیدی تھے۔ اب انہوں نے زیدی کا لفظ ہٹایا ہے امت کو دھوکہ دینے کے لیے اور مسلک اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے، وگرنہ در حقیقت یہ شیعہ مسلک کے زیدی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور توصیف الرحمان، آپ اس کی اگر گفتگو سنیں، انتہا درجے کا جاہل، بد زبان اور کس بیانی کرنے والا، دجل سے کام لینے والا یہ توصیف الرحمان، اس کا ابھی کچھ دیر کے بعد مولانا محمد الیاس محمد صاحب اس کے بیان کا جو جواب دیں گے، اس کا عنوان در حقیقت یہ ہے توصیف الرحمان کا آپریشن، اور آپ محظوظ بھی ہوں گے اور آپ انشاءاللہ اس چیز کو محسوس بھی کریں گے کہ صحیح معنوں میں توصیف الرحمان کا آپریشن ہوا ہے۔ در حقیقت مسلک اہل حدیث، نام نہاد مسلک اہل حدیث، جو در حقیقت غیر مقلدین ہیں، یہ ہر اس دینی تحریک کے دشمن ہیں جس کے ذریعے سے امت کے اندر ہدایت پھیلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کے دشمن ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں دین کی اشاعت اور دین کے پھیلاؤ کا سبب اور ذریعہ امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر لانے والی جو اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے وہ تبلیغی جماعت ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک تبلیغی جماعت ہے۔ ان لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ دنیا میں اسلام کیوں پھیل رہا ہے، دنیا میں دینداری کیوں آ رہی ہے، نوجوانوں کے چہروں پر داڑیاں کیوں سج رہی ہیں، نوجوانوں کے سروں پر پگڑیاں اور عمامے کیوں سج رہے ہیں۔ یہ دین دشمن تبلیغی جماعت پر جھوٹ بول کر اور دجل اور کذب سے کام لے کر نوجوانوں کو در حقیقت دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ میرے اس جملے کو یاد رکھیے، ہر وہ دینی تحریک جس کے ذریعے سے امت کے اندر بیداری آتی ہے، غیر مقلدین ہر اس دینی تحریک کے دشمن ہے۔ توصیف الرحمان اس دشمنی پر اترا ہوا ہے اور وہ مولانا طارق جمیل صاحب پر حملہ کر کے در حقیقت تبلیغی جماعت کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ مولانا محمد الیاس محمد صاحب دامت برکاتہم کے بیان کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شخص کس درجہ کا دجال اور کذاب ہے، غلط بیانی کرنے والا، زبان درازی کرنے والا ہے اور امت کو گمراہ کرنے والا ہے۔ اس لیے میں اب آپ تمام حضرات کے سامنے
دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا محمد الیاس محمد دامت برکاتہ عالیہ کو، اور یاد رہے کہ ہماری یہ آج کی سی ڈی، یہ ہمارا پروگرام احناف میڈیا سروس کے زیر اہتمام احناف میڈیا سروس کے اسٹوڈیو میں ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین، الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان اہل سنت والجماعت احناف کے گھر پیدا کیا، اور حق جل مجدہ کا فضل اور احسان ہے کہ پاکستان میں حنفیت کی طرف نسبت کرنے والے کئی طبقات تھے، مگر اللہ نے ہمیں علماء دیوبند کے ساتھ وابستہ فرمایا، علماء دیوبند کے ساتھ جوڑا ہے۔ علماء دیوبند کی بہت بڑی خوبی یہ ہے، انہوں نے دین کی اشاعت کا کام بھی کیا، دین کے دفاع کا کام بھی کیا، اور دین کے نفاذ کا کام بھی کیا۔ حق جل مجدہ نے دین کے ہر شعبے میں تقریباً علماء دیوبند سے خوب کام لیا ہے۔ اللہ رب العزت میرے اکابر علماء دیوبند کی تمام ان مساعی جمیلہ کو قبول اور منظور فرمائے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے قرآن کریم کی خدمت فرمائی، قرآن کریم کی تفسیر کی خدمت فرمائی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خدمت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تحفظ کا کام کیا۔ اس کے علاوہ دین کے ہر شعبے کا کام علماء دیوبند نے خوب سے خوب تر فرمایا، لیکن ان کی ان مسائل جمیلہ کو قبول کرنا چاہیے تھا، مگر بعض حضرات جو خود باطل اور باطل کا پودا ہیں، انہوں نے علماء دیوبند کی مختلف دینی خدمات پہ مختلف انداز سے رقیق اور باریک اور گھنونے حملے کی۔ ہم اکابر علماء دیوبند کی اس وقت دینی جو اہم خدمات ہیں، ان میں ایک بہت بڑی خدمت پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کا قیام ہے، جنہوں نے بحمد اللہ تعالی کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کے ایمان عقائد کو درست کیا، لوگوں کو اعمال کی زندگی دی ہے، اور بہت بڑی تعداد وہ ہے جو تبلیغی جماعت کی محنت کی برکت سے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئی، اور بہت بڑی تعداد وہ ہے جو نام کی مسلمان تھی لیکن تبلیغی جماعت کی محنت کی وجہ سے وہ کام کی مسلمان بنی ہے۔ حضرت جی مولانا محمد الیاس نور اللہ مرقدہ کی اس تحریک نے جنم ہندوستان سے لیا، لیکن پوری دنیا پہ تحریک یہ چھا گئی ہے، اور آج کفر کو یہ بات قطعاً نہیں بھاتی کہ یہ کام دن دگنا اور رات چگنا ترقی عطا کرے۔ کفر کو اس کام کو روکنے کے لیے کئی ایک رقیق حملے کرنے پڑے، اور ان میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے بعض افراد کو اس کے لیے تیار کیا گیا ہو کہ تبلیغی جماعت کی تحریر کردہ کتب جو حدیث میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں، تبلیغی جماعت کے اکابر جن کا علم تقوی اور ورع مسلم ہے، تبلیغی جماعت کے حضرات علماء کہ جن کی دعوت کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ دین قبول کر رہے ہیں، ان پر باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ حملے کیے گئے۔